حالت ہے کہ مقدمات کی بھرمار، عدالتوں کی بے حسی، ہر وقت برف فیصلہ نہ کرنے وجہ سے مسائل اور مثبت مغرور لوگوں کی پشت پناہی، اور عوام کب تک ان بے انصافیوں کو برداشت کریں گے؟ کس طریقے سے وہ مر رہے ہیں، وہ کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، اور پولیس کا سارا کو استعمال کرنا اور اس کو پکڑیں اور لوگوں کو عدالتوں میں لے جا کر ان کو لمبے لمبے کیس بڑھاتے چلے جائیں، تو ایک کھیل ہے، تماشا ہے، لوگ ہنستے ہیں کہ یار ان کا عجیب ہی تماشا ہے کہ ایک لیڈر ہے، پرائم منسٹر رہا ہے، اور اس کو مارنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے ایف آئی آر تک نہیں یہ لکھ رہے، اور اس کو کوئی سیکورٹی نہیں میسر کر رہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح گھراؤ میں آئے، اس کو پکڑے، ون سیٹ آئے۔ تو یہ تمام چیزیں لوگوں نے دیکھی ہیں، جو آپ لے کر گئے اس طریقے سے، یہ آپ نے صرف اپنے مقدمات نہیں صرف کھڑے کیے، ان لوگوں کو جس طرح ذلیل کرتے ہیں پکڑنے کے بعد، جس طریقے سے ساری دنیا کو پتہ ہے ان تماشا جو ہو رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں لوگ سمجھ کر کیا وہ پاگل ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ آج ان کی فیلنگ کا خیال نہیں کریں گے تو 2 دنوں بعد جہاں کہیں یہ لوگ پھٹ جائیں گے تو یہ آپ کو پکڑ کے ماریں گے، نہ وہاں آرمی کام آئے گی، نہ پولیس، نہ عدالت، اور خون خرابہ ہو جائے گا۔ خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں، یہ اتنی حد پر نہ جائیں کہ انسان جو ہے وہ بے بس ہو جائے۔ الیکشن کمیشن کیا ہے، وہ عجیب کھیل کھیلتا ہے، کبھی کچھ اور کبھی کوئی پرابلم کریٹ کر دیتا ہے، انتخاب کو روکنے کے لیے طرح طرح کے چکر چلا رہے ہیں۔ کب یہ لوگ عقل کے ناخن لیں گے؟ تباہی کے دہانے پر لے کر جا رہے ہیں۔ بھائی جن لوگوں کی میں سے جن لوگوں کے لیے حکومتیں بنتے ہو عوام ہے، عوام کو تو آپ الیکشن میں نہ جانے دیں، ان کا نام، ان کا سے مسائل کو سننے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنے پسند کے لوگ نہ لے آئیں، اور ان پر کتنی دیر تک آپ اس طرح ظلم و تشدد سے جبر کریں گے؟ مجھے بڑا حیرانی ہوتی ہے، بڑی امیدیں تھیں کہ جرنیل صاحب جو آئے ہیں یہ حافظ ہیں، حافظ کا بڑا اونچا مقام میں پچھلی دفعہ بھی بتا چکا ہوں، لیکن حفظ کرنے سے کام نہیں ہوگا۔ قرآن شریف میں جو کچھ لکھا ہے، جس طرح ظلم ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور کہیں گے جی میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ آگ آپ نے لگائی، اب جب آگ بھڑک اٹھی ہے تو پھر کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے عقل کے ناخن ہیں بھائی میرے۔ آرمی اس لیے نہیں ہے کہ صرف باہر لڑیں، ملک کے اندر جو دنگا فساد یہ سب کچھ ہوگا، یو وڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل۔ اب بھی دیکھیں، اب بھی عقل کے ناخن لیں، یہ جو آج کل آپ کے ہاں یہ جو مختلف قسم کے بارڈرز پر ہو رہا ہے تشدد وغیرہ، یا جس طریقے سے ٹیررسٹ آ رہے ہیں، آپ نے بر وقت اس کو ان پر توجہ نہ دی، آپ سیاست میں چلے گئے، آپ کے پاس وقت ہی نہیں تھا، آپ ان کھیل تماشوں میں رہے، اور آپ نے اس کو سوچا ہی نہیں کہ ان چیزوں کو ہینڈل کر لیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جب آپ اس قسم کی صورت میں چلے جائیں تو اس کا رزلٹ تو یہی، اور پھر آپ ان کو ٹیپیں، ان کو مختلف سیکریسی ان کو دیں، اور ان کو کہیں کہ اس طریقے سے ان کو کرش کرو، تو قیامت والے دن صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کا نام کیا تھا، آپ حافظ سے نہیں تھے، آپ یہ کہیں گے آپ کی نیت کیا تھی، آپ نے عقل کیا استعمال کی، اور آپ کے پاس پاور تھی تو جزم ہو رہا تھا تو اس وقت آپ نے کیا کہا، اور اس وقت پشت پناہی کر کے چلے جائیں کہ تو یا عقلون یا تفکرون یا شدون، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ تو میں اس چیز کو آگے لے کر چلتا ہوں، لیکن پلیز اس صورت میں ذرا دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں کوئی کسی کی ہیلپ نہیں ہوگی، وہاں یہ ہوگا نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اور ہمیں اب بھی عقل کے ناخن ہیں۔ یہاں یار بہت آپ بےزتی ہو رہی ہے، انسلٹ ہو رہی ہے، ہر دنیا جان کے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، کہ آپ جب سین دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس ملک کے اندر یہ کوئی بارڈر پر جنگ ہو رہی ہے، جس طریقے سے پولیس ہی پولیس اور دبا رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور ہر قسم کے طریقے کار کر کے ان کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ تو پلیز عقل کے ناخن، کل نفس ذائقۃ الموت، تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ، لائف از ویری شارٹ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا
أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین کہ مبادا اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں. بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. اللہ فرمائے گا کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے. کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ غمناک ہوں گے. اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے. کہ یہ ورلڈ جو آئی ایم ایف ہے وہ دوسروں کو ڈیل کرے یہ بڑکیں ہوتی ہیں کہ ان کے پیچھے مختلف قسم کے ان لوگوں کی بیکنگ ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ اس جوش میں سب کو کٹ جاتے ہیں. تو جس طریقے سے ایک طوفان آتا ہے اور اس کے بعد پانی واپس کی طرف جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کیا کیا نقصان ہوا. تو آئی ایم میکنگ وارننگ یو اس طوفان کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے اثرات کتنے گہرے ہیں. اور یہاں تک کہ آپ کی جو کہتے ہیں سپر پاور ہیں دس پاور ہیں دیٹ دے آر ایٹ اسٹیک. مجھے چند ایک لوگوں نے کہا کہ پلیز ان لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ کس اسٹیج پر اپنے ملک کو لے کے جائیں کہ یو آر بی ایٹ دا مرسی آف پیپل. مثال کو اب آپ جائیں گے وہ کہیں گے کچھ رکھو تو تب میں ادھار دیتا ہوں. جسے ہوتا ہے نا ادھار دینے کے لیے وہ شرائط رکھتے ہیں. تو اس وقت آپ کو آئے اوہو سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا. تو کہنے کا مطلب بھی کچھ نہیں کیا. یہ دیکھیں نا اقتدار کی جو ہوتے ہیں نا رسیاں لوگوں کی چاپلوسیاں تقریریں کرنا اور ایکشن کرنا اور پھر اس کے بعد طاقت کے نشے میں لوگوں کو مارنا پیٹنا اور فقط ذاتی مفادات کے نشے میں آ کر قانون کو توڑ موڑ کر پیش کرنا ظلم کرنا لوگوں کو بھڑکانا اور ان کو اس سٹیج پر لے جانا کہ جب آپ اس آگ میں یہ ایک قسم کا تیل ڈال رہے ہیں. سو اٹ از نیور ٹو لیٹ اینڈ آئی ول ریکویسٹ ٹو دا آرمی جنرل پلیز خدا را آپ حافظ ہیں کچھ قرآن شریف ان چیزوں کو دیکھیں. سیاست نہیں ہے ملک تباہ ہو رہا ہے. آن دا ڈے آف ججمنٹ یو ول بی کال ٹو کوشچن. کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں بہت بڑا کوئی مسلم ہوں اور میرے پاس کوئی زیادہ علم ہے. صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان میں نارمل اور ایب نارمل لوگ کون ہیں اور اس حق و باطل کے سلسلے میں نفس لوامہ اور نفس مارا کا کیا ہے. اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے غریب کا اتصال ہو رہا ہے پاور کا بے طریق استعمال ہو رہا ہے اور یہ ٹولوں کی جن کی آپ بحث کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں جی
نفری نہ وہ تفری نہ ہو، ہمارا مذاق نہ اڑے، اور جو آپ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اور ان کو جس طریقے سے بیکنگ کر رہے ہیں یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. دنیا تمام دیکھ رہی ہے آپ کس کس کو کس طریقے سے بیوقوف بنا سکتے ہیں. اینڈ رزلٹ یہی ہونا ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے جب تک کہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر اور ایک دانشور ان میں شامل کر کے ان چیزوں کو ریزالو کریں، اور ملک کی جو ترقی کا انحصار ہے وہ لوگوں کو حقوق کی نگہداشت کریں، ان کو انٹرسٹ لیں. کیونکہ دیکھیں الیکشن تو ہر صورت ہونا ہے، اور وہ حکومت کن کی ہوگی؟ عوام کی ہوگی. عوام ان سے جس بیزار ہیں، چاہے آپ کچھ کر لیں. مجھے ڈر ہے جتنا دیر کرتے ہیں کہ ایٹ دا ٹائم آف الیکشن کہ یہ نہ ہو کہ لوگ جب آپ الیکشن میں جائیں آپ کو پکڑے مار نہ لیں. ایگریشن بہت بری چیز ہوتی ہے، انگزائٹی ہے، بے چینی ہے، انسرٹنٹی ہے، یہ لولی لنگڑی اور بکاری قسم کی عجوبہ حکومت ہے، اور دکھاتے کچھ ہیں کر کچھ رہے ہیں. ان چہروں کی نیت کو دیکھیں، ان میں منافقت، انا پرستی، بے حسی، اور اب نارمل لوگ ہیں جن کو رسوائی ان کا ذکر میں کہوں تو کیا کروں. اینڈ پر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دا پرسنالٹی، واٹ از دا میچورٹی آف دا پرسن. اس آدمی کی نیت کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، اور کس ریفرنس سے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. کیونکہ اور پھر یہ دیکھیں ملک کے اندر انسرٹنٹی ہے، اور سائیکالوجی آف ہیومن وائلنس کیا ہے، اور لا کا جس طریقے سے آپ غلط استعمال کر رہے ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن کریں. خدا را ججز کو چاہیے کہ وہ پرسیو کرتے ہوئے کورٹ کو نہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں، گرد و پیش ہو کیا رہا ہے. تو پرلونگ اگر یہ پیریڈ رہے گا، لا لیسنس رہے گی، تو اس میں کیا ہوگا، مار دار متکبر یہ جو مکار لوگ ہیں، سوشوپیتھ گروپ ہیں، ایک حد تک تو لوگوں کو کنٹرول کر سکیں گے، لیکن اس کے بعد دے ول بی ایٹ دا مرسی آف دا سرکمسٹانسز. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل دے، توفیق دے، اور تمام ملک میں یکجہتی ہو، اور حق کی ہر ایک بات کریں، کیونکہ ہر ایک نے ایک دن مر جانا. میں پاکستان میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا تعالیٰ ہمارا آمین ہو اور ہمارے غریبوں کی مدد کرے، یہ بس بیچارے مظلوم لوگوں کی ہیلپ کرے. آمین. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. کہو کہ اے اللہ، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو، تو قیامت کے روز برے عذاب سے مخلصی پانے کے بدلے میں دے دیں، اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے. نہیں، بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام بھی نہ آیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ ان پر ان کے اعمال کے وبال پڑ گئے، اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ہیں ان پر ان کے عملوں کے وبال عنقریب پڑیں گے، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔